بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. صدق الله العلي العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. یہاں ان آیات میں حضرت آدم، حضرت نوح، آل ابراہیم، آل عمران کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور پھر حضرت مریم کا اور حضرت زکریا کا. اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کو قائم کیا تو دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے آدم کو پیدا کیا تھا اور آدم کو جو پیدا کیا وہ ساری دنیا کی مٹی کا ایک مجسمہ بنایا اور اس میں پھر روح پھونک دی
اور اسی طرح حضرت حوا کو پیدا کیا۔ تو حضرت آدم کو اللہ نے سب سے پہلا انسان بنایا اور دنیا میں ان کو بھیجا تاکہ اللہ کے احکامات کو وہ دنیا میں نافذ کر سکے۔ تو سب سے پہلے نبی اور رسول حضرت آدم ہیں، اور اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا، اور یہ مقام ان کو ملا تھا علم کی وجہ سے، اور اللہ نے ان کو مسجود ملائکہ بنایا۔ لہذا ایک طویل زمانے تک وہ دنیا میں دین کا کام کرتے رہے، لیکن جب نبی کا زمانہ دور ہونے لگتا ہے تو گمراہیاں آنے لگتی ہیں، شرک پھیلنے لگتا ہے۔ لہذا اس کے بعد پھر شرک، کفر، اللہ کی نافرمانی جب دنیا میں بہت پھیل گئی تو اللہ نے پھر ایک عظیم نبی رسول حضرت نوح کو بھیجا، اور حضرت نوح کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دوسرے آدم ہیں اس اعتبار سے کہ حضرت نوح نے اپنی قوم کو بہت دعوت دی، 950 سال اتنی طویل دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے، ایمان نہیں لا رہے تھے، اسی شرک میں، بت پرستی میں، خرافات میں، یہاں تک کہ انہوں نے پھر اللہ سے بد دعا کی کہ اللہ قوم کو تباہ کر دے، یہ ماننے کو تیار نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ نے کہا اے نوح تم ایک کشتی بناؤ اور ہماری نگرانی میں بناؤ، ہم بتائیں گے کیا کیا کرنا ہے۔ لہذا انہوں نے کشتی بنانا شروع کی، اور کشتی بنا رہے تھے خشکی پر، کہیں پانی نہیں۔ تو جو بھی گزرتا تھا بڑا مذاق اڑاتا تھا، دیکھو یہ سٹیا گئے ہیں، یہ کہاں پہ کشتی چلائیں گے؟ لیکن اللہ کے حکم سے حضرت نوح کشتی بناتے رہے، یہاں تک کہ جب تیار ہو گئی تو اللہ نے کہا کہ اب تمہاری قوم پر عذاب آنے والا ہے۔ پھر اللہ نے بارشوں کا ایسا طوفان بھیجا کہ آسمان معلوم یہ ہوتا تھا کہ بالکل ٹوٹ جائے گا، موسلا دھار بارشیں، اور زمین سے بارشیں، چشمے، یہاں تک کہ دیکھتے دیکھتے ہر طرف پانی پانی۔ اور حضرت نوح سے کہا گیا کہ جو چند لوگ ایمان لائے ہیں اور جو کچھ جانور ہیں ان سب کو کشتی پر سوار کرا دیجیے۔ اس کے بعد یہ سب طوفان شروع ہوا، یہاں تک کہ ہوتے 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 پہاڑ بھی ڈوبنے لگے، سارا علاقہ سمندر بن گیا۔ اس وقت حضرت نوح کا ایک بیٹا بھی نافرمانی میں لگا تھا، اور کہنے لگا ارے ہم تو بہت اچھا تیرنا جانتے ہیں، ہم تو پار نکل جائیں گے۔ حضرت نوح نے کہا کہ بیٹے یہ اللہ کا عذاب ہے، نافرمانی چھوڑ دو جبھی بچو گے ورنہ نہیں۔ لیکن ہدایت نہیں تھی، وہ وہیں اسی میں ڈوب گیا، یہاں تک کہ سارے لوگ جو بھی تھے سب فنا ہو گئے، ڈوب کر ختم ہو گئے۔ حضرت نوح کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر رکی، اور پھر اللہ تعالی نے آہستہ آہستہ وہ طوفان، وہ سیلاب ختم کر دیا، اور پھر حضرت نوح کی کشتی میں جتنے لوگ تھے بس دنیا میں وہی رہے، ان کے ذریعے سے پھر اللہ نے نئی نسل چلائی ہے، اور ان کے بیٹوں میں حام، سام، یافس 3 بیٹوں کا نام آتا ہے جن کے ذریعے سے پھر دنیا وجود میں آئی۔ اسی لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، ان کا تذکرہ اللہ نے یہاں کیا۔ اور پھر فرمایا ابراہیم کا خاندان معلوم ہے، بڑا عظیم خاندان،
اللہ نے حضرت ابراہیم کو بھی اسلام کے سلسلے میں بہت آزمایا، اور پھر اللہ نے کہا کہ ابراہیم آزمائش میں کامل اترے ہیں۔ پھر اللہ نے حضرت ابراہیم کو نوازا، 2 بیٹے دیے، ایک کا نام اسماعیل، ایک کا نام اسحاق، اور پھر ان 2 بیٹوں کے ذریعے حضرت اسحاق کے خاندان میں بہت نبی ہوئے، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، اور پھر بڑے انبیاء میں حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یہ سب حضرت ابراہیم کے اسحاق والی شاخ سے ہیں۔ اور جو بڑے بیٹے تھے اسماعیل، ان کو اللہ نے ایک نبی دیا بس ان کے خاندان میں، اور وہ نبی سارے نبیوں کا سردار بن گیا، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت اسماعیل کی شاخ میں ہیں، اور حضرت موسیٰ اور عیسیٰ وہ حضرت اسحاق کی شاخ میں ہیں۔ اس طرح اللہ کہتا ہے کہ ابراہیم کو ہم نے بہت نوازا، اسی لیے حضرت ابراہیم کو کہا جاتا ہے ابو الانبیاء، نبیوں کا باپ، بہت نبی آئے آپ کے خاندان میں۔ اور آل عمران، عمران نام کے 2 شخص گزرے ہیں، ایک تھے حضرت موسیٰ کے والد عمران، اور ایک تھے حضرت مریم کے والد عمران۔ اب یہاں آل عمران سے کون مراد ہے؟ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ حضرت موسیٰ کے والد مراد ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کا، مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہاں حضرت مریم کے جو والد تھے عمران وہ مراد ہے، اور حضرت عمران کا شام اور بیت المقدس میں بہت بڑا مقام تھا، گرجا کے ذمہ دار تھے، کلیسا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بلند مقام دیا تھا، لہذا ان کی جو اہلیہ تھی، حضرت عمران کی اہلیہ، ان کا نام ذکر کیا گیا ہے حنہ بنت فاقوس، یہ نام تھا حضرت عمران کی اہلیہ، یعنی حضرت مریم کی والدہ کا۔ تو ان کی والدہ نے، حضرت مریم کی والدہ نے یہ نظر مان لی کہ اے اللہ، میرے پیٹ میں جو بھی بچہ ہے وہ ہم تیرے گرجا کے لیے، تیری عبادت کے لیے وقف کر دیں گے، وہ کچھ نہیں کرے گی، صرف تیری گرجا تیرے لیے کام کریں گی، جو بھی بچہ ہو۔ اور جو بھی گرجا میں کام کرتے تھے، کلیسا میں کام کرتے تھے، وہ سب مرد ہوتے تھے، عورتوں کے لیے حکم نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ولادت ہوئی تو لڑکی پیدا ہو گئی۔ اب حضرت حنہ بہت پریشان، کہنے لگی اے اللہ، ہم نے تو نظر مانی تھی، اب کیسے نظر پوری ہوگی؟ اس لیے کہ یہ کام تو لڑکے کرتے ہیں، لڑکیاں نہیں کرتی ہیں، وہ تو گھر میں رہیں گی، اور لڑکے ہیں جو اللہ کے دین میں لگے رہیں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ ہاں، ہم کو معلوم ہے کہ لڑکی پیدا ہوئی ہو، ہم کو کیا بتا رہی ہو تم؟ ہم نے ہی پیدا کیا ہے لڑکی، اور یہ اس لیے کی ہے تاکہ ہم ایک نظام بدلنے جا رہے ہیں، اور وہ نظام یہ ہے کہ لڑکیاں بھی دین کی خدمت کے لیے وقف ہو سکتی ہیں، ہم لڑکی کو بھی قبول کریں گے۔ لہذا اب اس کے بعد جب اللہ کی طرف سے یہ بات آ گئی تو حضرت حنہ بہت خوش ہو گئی کہ بھئی لڑکی بھی دین کا کام کر سکتی ہے، اور گرجا میں وہ بھی عبادت میں لگ سکتی ہے۔ اب اس کے بعد حضرت عمران کا انتقال ہو گیا تھا پہلے ہی، اب یہ ہوا کہ یہ لڑکی ہے، اس کی کفالت کون کرے گا؟ باپ تو رہے نہیں، تو ہر آدمی چاہتا تھا کہ ہم کفیل بنے، کیونکہ عمران اتنے بڑے آدمی، ہم ان کی بچی کو گود لے لیں، ہم ان کی دیکھ ریکھ کریں۔
یہاں تک کہ اختلافات ہوئے اور اتنے زیادہ اختلاف ہوئے کہ پھر قرآن اندازی کرنی پڑی. اور قرآن اس وقت یہ ہوتا تھا کہ سمندر میں یا دریا میں قلم جو ہوتے تھے بالکل اس کو نام لکھ کر ڈال دیا جاتا تھا. جو بھی مخالف سمت میں جاتا تھا وہ قرے میں نکلتا تھا. یعنی جو بہاؤ ہوتا ہے تو سارے جو ہے قلم جو ہوتے تھے وہ بانس کی لکڑی وہ سب جا رہی ہے سیدھی سیدھی، جو اس کے مخالف جائے اس کا قرآن میں نام نکلتا تھا. یہ طریقہ تھا اس وقت. آج کل تو یہ ہے کہ پرچی پر نام لکھ لیتے ہیں اور قرآن نکالتے ہیں. تو قرآن نکالنا ایک شرعی حکم ہے. اب قرآن نکلا حضرت زکریا کے نام کا، اور حضرت زکریا اس لڑکی کے سگے خالو تھے. تو گویا کہ اللہ نے خالہ کو جو مقام دیا ہے ماں کے برابر، تو باپ کے اعتبار سے خالو کا مقام. تو حضرت زکریا حضرت مریم کے کفیل اور ذمہ دار بن گئے. اب جب سن تمیز کو تھوڑا پہنچی تو حضرت مریم کو گرجے کے ایک کمرے میں رکھ دیا گیا. حضرت زکریا آ کر دیکھتے رہتے تھے اور وہ عبادت میں لگی رہتی تھی. حضرت مریم اتنی اللہ کے ہاں مقبول ہو گئی کہ اس آدمی سوچ نہیں سکتا. حضرت زکریا کمرے میں آتے تھے تالا کھول کر تو دیکھتے تھے کہ قسم کے پھل رکھے ہیں اور بے موسم کے. گرمی کا پھل سردی میں رکھا ہے، سردی کا پھل گرمی میں رکھا ہے. کہنے لگے اے مریم کون لاتا ہے؟ تو حضرت مریم نے کہا آپ تو تالا لگا کے جاتے ہیں، یہاں کون آئے گا؟ من عند اللہ، اللہ بھیج رہا ہے. اللہ کے دسترخوان سے ہم کھا پی رہے ہیں. اب حضرت زکریا یہ سن کر حیرت میں پڑ گئے کہ یہ مقام تو ہمارا نہیں ہے. اللہ نے اتنا قبول کر لیا اس عورت کو. یہاں تک کہ حضرت زکریا کے اندر ایک خواہش تھی کہ ہمارا لڑکا پیدا ہو جائے. کوئی اولاد نہیں تھی. ہر باپ ماں چاہتی ہے کہ ایک تو ہو جائے کم سے کم. تو حضرت زکریا نے سوچا کہ یہ جو کمرہ ہے جہاں مریم عبادت کرتی ہیں یہ اللہ کو بہت پسند آ گیا ہے. کہنے لگے اگر ہم یہیں عبادت کریں تو ہم کو اللہ لڑکا بھی دے دے گا. جب مریم کو کھانے دے رہا ہے، جنت کے پھل آ رہے ہیں، جنت کی چیزیں آ رہی ہیں، تو حضرت زکریا وہیں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے 2 رکعت پڑھنے کے لیے، اس امید میں کہ جگہ اور حجرے کی برکت سے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جگہوں میں بھی برکت ہوتی ہے. اسی لیے دنیا میں سب سے افضل جگہ حرم بیت اللہ. اسی لیے وہاں کی ایک نماز 1 لاکھ کے برابر. دوسری جگہ ہے سب سے افضل مدینہ، مسجد نبوی، جہاں 50,000 نمازوں کے برابر یا ایک روایت میں 1,000 کی نماز. اور تیسری جگہ ہے سب سے افضل دنیا میں بیت المقدس جو شام میں ہے، جہاں دسیوں ہزاروں انبیاء آئے. یہ 3 جگہیں ہیں جہاں جانے کا حکم ہے تاکہ وہاں زیادہ سے زیادہ ثواب ملے. تو یہ جگہ کا بھی افضلیت ہوتی ہے. تو جیسے ہی کھڑے ہوئے نیت باندھ کر اس ارادے سے کہ اللہ لڑکا دے دے، نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ نے فرشتہ بھیج دیا نماز کے اندر اور کہا اے زکریا اللہ نے ہم کو بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ اللہ تم کو ایک لڑکا دے گا اور اس کا نام یحییٰ ہوگا. نام بھی بتا دیا. اب حضرت زکریا نے 2 رکعت پوری کی. اب وہ بیٹھ کے سوچنے لگے
کہ لڑکا کیسے ہوگا، ہم تو بالکل بڈھے ہو چکے ہیں اور ہماری بیوی بانجھ ہے، اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے بچہ پیدا کرنے کی۔ تو پھر کہنے لگے اللہ کیسے، کہاں سے آئے گا؟ تو اللہ نے کہا کہ اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے تو بغیر اسباب کے آدم پیدا کر دیا۔ تم تو بڈھے ہو، بانجھ ہو، جو بھی ہو، اللہ کے حکم کے سامنے کوئی چیز رک نہیں سکتی، ہم تم کو دیں گے اولاد۔ اب بے چین تھے کیسے ہوگی، کب ہوگی، تو کہنے لگے کوئی علامت؟ تو اللہ نے کہا علامت ہم بتاتے ہیں، تم 3 دن تک کسی سے باتیں نہیں کر سکو گے، اللہ تمہیں گونگا بنا دے گا، اشاروں سے بات کرو گے، یہ علامت ہوگی کہ 3 دن کے بعد تمہارے یہاں بچہ پیدا ہوگا تمہاری اہلیہ کے یہاں۔ یہ ایک علامت بتا دی گئی، اور اس کا مقصد بھی یہاں ذکر کر دیا گیا کہ 3 دن اللہ تمہاری زبان بند رکھے گا، اس لیے تاکہ تم اللہ کی صبح و شام تسبیح بیان کرو، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ 2 بڑے اہم واقعات بھی یہاں بیان کیے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت مریم کا تذکرہ چلے گا، اس لیے کہ یہ سورت ہی آل عمران ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 4 عورتیں سارے عالم میں سب سے افضل ہیں، اور ایک حضرت فاطمہ کے بارے میں تو فرمایا کہ وہ جنت کی سردار، اور 5 عورتیں ہیں جو بہت افضل ہیں دنیا میں سب سے۔ ان میں ایک نام حضرت مریم، دوسرا نام فرعون کی اہلیہ آسیہ، جو فرعون کے محل میں کہتی تھی اے اللہ بچا لے ہمیں، شوہر سے بچا لے، بڑا نافرمان ہے، اور جنت میں ایک گھر دے دینا، ایسی مضبوط ایمان والی۔ تو حضرت آسیہ کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے۔ تو دوسری عورت جو سب سے عظیم ہوئی وہ حضرت آسیہ ہیں جو فرعون کی اہلیہ، اور تیسری حضرت خدیجہ جو اللہ کے رسول کی سب سے پہلی بیوی، اور چوتھی حضرت عائشہ، اور 5ویں حضرت مریم۔ ان 5 عورتوں کی بڑی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے، اور قرآن میں حضرت مریم کا، حضرت آسیہ کا بھی تذکرہ ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالی منتخب کرتا ہے، لیکن اللہ نے رسول اور نبی عورت کو نہیں بنایا۔ جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی نبی آئے، وہ سب مرد تھے، اور رسول اس کو کہتے ہیں جو احکامات دلاتا تھا، جس کے ساتھ کتاب آتی تھی، صحیفے آتے تھے، اور جو صرف ہدایت کے لیے بھیجا جاتا تھا، کتاب نہیں لاتا تھا، وہ نبی کہلاتا تھا۔ اور اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہم نے دنیا میں ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی نبی بھیجا ہے، کوئی نہ کوئی ہادی بھیجا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے آدم کو اور نوح کو، ابراہیم کے خاندان کو اور عمران کے خاندان کو سارے جہاں پر فضیلت دی اور منتخب کر دیا، چن لیا۔ ذریۃً بعضها من بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ہی اولاد ہیں، ایک دوسرے کی اولاد ہیں یہ۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تو ہر بات سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، عمران کی اہلیہ جن کا نام مفسرین نے حنہ ذکر کیا ہے، حضرت عمران کی اہلیہ نے نظر مانی اور کہا ربی، اے ہمارے پالا نہار، ہم نے نظر مانی ہے کہ ہمارے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے وہ تیرے لیے آزاد ہو جائے گا، صرف دین کا کام کرے گا بس، اور کچھ نہیں۔ فتقبل منی، ہماری یہ نظر پوری کر لے،
انک انت السمیع العلیم، اور اے اللہ آپ تو سننے والے بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں۔ فلما وضعتها، جب ان کے یہاں ولادت ہوئی تو کہنے لگی اے ہمارے پالا نہار، ہمارے یہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے۔ واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کہتا ہے ہاں ہم جانتے ہیں، ہم ہی نے پیدا کیا ہے، ہم جانتے ہیں، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا ہے، لڑکے کا الگ کام ہے، لڑکی کا الگ کام ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور کہنے لگی کہ اللہ ہم نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور اے اللہ ہم اس کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتے ہیں شیطان مردود سے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ یہ جو شیطان ہے یہ آدم کا اور انسانوں کا اتنا بڑا دشمن ہے کہ جیسے ہی کوئی بچہ کسی بھی گھر میں پیدا ہوتا ہے تو شیطان چٹکی کاٹتا ہے، اسی لیے بچہ ایک دم سے چیختا ہے۔ حدیث میں کہ جو چیختا ہے ایک دم سے وہ شیطان کے چٹکی کاٹنے کی وجہ سے۔ لیکن حضرت حنا نے یہاں دعا کی تو اللہ نے مریم کو اور ان کے بیٹے عیسیٰ کو شیطان سے بچا لیا، وہ ان کو چٹکی نہیں کاٹ سکا۔ اس طرح اللہ نے حضرت حنا کی بھی ساری دعائیں قبول کر لی۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ نے بہت اچھے انداز سے قبول کیا مریم کو۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور ان کو پروان چڑھایا بہت اچھی طرح۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور ان کے کفیل اور ذمہ دار زکریا بنے۔ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، جب جب زکریا مریم کے کمرے میں جاتے تھے تو وہاں دیکھتے تھے کہ رزقا، وہاں قسم کے پھل لگے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے یا مریم، اے مریم یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کون ہے جو تم کو چھپ کر یہ پھل دے دیتا ہے؟ کہنے لگی ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کو بھیج رہا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، وہ بند کمروں میں بھی جانتا ہے، کھلے کمروں کو بھی جانتا ہے۔ تم 1000 تالا لگا کر چلے جاؤ انسان نہیں آ پائے گا، لیکن اللہ کی رحمت آتی رہے گی، اللہ کا فضل آتا رہے گا۔ ان اللہ یرزق من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے دے دیتا ہے۔ جب یہ چیز انہوں نے دیکھا کہ مریم کا کمرہ اتنا اعلیٰ، ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں پر زکریا اپنے پروردگار سے دعا مانگنے لگے اور کہنے لگے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے ہمارے پالا نہار ہم کو ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما دے۔ اور تو دعائیں سن رہا ہے، مریم کی دعائیں سن رہا ہے، اے اللہ ہماری بھی سن لے۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم، اب وہ نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے، لہذا وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ اسی کمرے میں فرشتے نے آواز دی ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تم کو خوشخبری دے رہا ہے ایک بچے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا، مصدقاً بکلمۃ من اللہ، اور یہ یحییٰ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرے گا۔ اور کلمۃ اللہ سے مراد حضرت عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کی تائید کرے گا۔ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا، اور یہ جو یحییٰ ہے یہ اپنے وقت کا سردار بنے گا۔ یہ ساری چیزیں بچپن میں ہی پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے بتا دی۔ وَحَصُورًا، اور اپنے نفس پر ضبط کرنے والا، اس کے اندر عورتوں کی خواہشات بھی نہیں ہوں گی، یہ ضبط کرنے والا ہوگا۔ وَنَبِيًّا، اور نبی ہوگا نیک لوگوں میں۔ قال ربی، تو کہنے لگے زکریا اے ہمارے پالا نہار ہمارے لڑکا کیسے
بہت بوڑھے ہو گئے، اور وامراتی عاقر، اور ہماری بیوی بانجھ ہے۔ قال كذلك اللہ یفعل ما یشاء، تو اللہ نے کہا اللہ اسی طرح کر دیتا ہے جب چاہتا ہے۔ آدم کو پیدا کر دیا بغیر ماں باپ کے، عیسیٰ کو پیدا کرے گا بغیر باپ کے، اسی طرح اللہ تم کو یہ اولاد دے رہا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، تو کہنے لگے اے پروردگار ہمیں کوئی نشانی تو بتائیے کب اولاد ہوگی۔ تو اللہ نے کہا آیتک، تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے مگر اشارے سے۔ جب یہ حالت تمہاری ہو، تمہاری زبان بند ہو جائے، تو سمجھ جانا کہ اب 3 دن کے بعد اولاد پیدا ہوگی۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور دیکھو اپنے پروردگار کو خوب یاد کرو، خوب اللہ کا تذکرہ کرو کہ اللہ تم کو اتنی بڑی نعمت دینے جا رہا ہے۔ اللہ کو خوب یاد رکھو، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کیا کرو، اللہ کو ہر وقت یاد رکھو، تو اللہ تمہارے لیے نعمتوں میں اضافہ ہی کرتا چلا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔